الرحیم السلام علیکم ویورز آج کل پاکستان میں ای وی ایم کا بڑا چرچا ہے اور ریسنٹلی پارلیمنٹ کا ایک سیشن جوائنٹ سیشن طلب کیا گیا جس میں یہ بل پاس ہوئے دوسرے تمام بل کے ساتھ، اور اس بات کا گورنمنٹ نے تہیہ کیا ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہیں وہ صرف اس الیکٹرانک مشین کے ذریعے ہی ہوں گے۔ یہ گورنمنٹ کا کہنا ہے اور گورنمنٹ اس پہ مکمل مصمم ارادہ رکھتی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ہرڈلز تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور جوائنٹ سیشن میں یہ بل پاس ہوا ہے۔ ویور، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے کیا؟ 1973 کے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ الیکشن کو کنڈکٹ کرتا ہے۔ جو بھی الیکشن پاکستان میں ہونے جا رہے ہوں ان کا ٹاسک الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی فارمیشن جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ پروٹیکشن ہے کہ گورنمنٹ ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت دی گئی ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن میں ایک چیئرمین ہوتا ہے اور 4 ممبرز ہوتے ہیں اس کی فارمیشن میں۔ اور ویورز، یہ آپ کے لیے بڑی ہی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ چیئرمین اور ممبرز کو اپوائنٹ جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ بھی ایک بڑا بہترین طریقہ کار طے کیا ہوا ہے آئین میں کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن کی مشاورت کے ساتھ یہ ہوگا، اور ان کیس اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بالکل اس میں میرٹ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ بن جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی فارمیشن مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہٹانے کا طریقہ بھی آئین پاکستان میں مہیا کیا گیا ہے، اور یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو ایک سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں باقاعدہ اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات کیوں ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ گورنمنٹ ان پر اثر انداز نہ ہو سکے اور ان کو بلیک میل کسی طریقے سے نہ کیا جا سکے، تو ان کو ایک انڈیپینڈنس حیثیت دی گئی ہے تاکہ وہ الیکشن جو ہیں بڑا فیئرلی کنڈکٹ کر سکیں۔ اس کے بعد آئین میں یہ بھی چیز پرووائڈ کر دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 219 سیکشن سب سیکشن 3 جو ہے آرٹیکل 219 کا اور سب سیکشن جو 3 ہے اس میں بڑا کلیئر کٹ یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام طریقے جو کہ ایک فیئر الیکشن کے لیے اور ضروری ہیں اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کے لیے ضروری ہیں وہ اسے استعمال میں لائے گا، اور اس کے لیے جو بھی سورسز اویلیبل ہوں گے گورنمنٹ کے پاس وہ انہیں پرووائڈ کیے جائیں گے۔ لیکن اب یہ صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایک ایسی الیکٹرانک مشین کے ذریعے یہ الیکشن ہوں جو کہ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ ایک بل پاس کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین میں جو پروٹیکشن دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ تمام وہ ارینجمنٹس کرے جو جسٹلی اور فیئرلی الیکشن میں مدد دیں، اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے یہ جو ایک ایکٹ پاس کیا گیا ہے، کیا اس آرٹیکل کو 2/3
میجورٹی کے ساتھ امینڈ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، کیونکہ ارینجمنٹس جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن اس ارینجمنٹ کو ریفیوز کر چکا ہے۔ تو اس کی کیا حیثیت ہوگی اس پروسیس میں، یہ اگر وہ اپوزیشن لیڈرز ان کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر یہ سپریم کورٹ میں یہ چیز طے کی جائے گی۔ گورنمنٹ کو ایک اور چیز جو اس میں سامنا کرنا پڑے گا وہ ہے کہ اس اتنا ہیوج بجٹ گورنمنٹ کہاں سے لائے گی۔ یہ آلموسٹ جو کہہ رہے ہیں کہ 300 ارب روپیہ صرف ان کی جو مشین ہے وہ پرچیز کرنے میں خرچ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو خرچے ہیں، جو پرنٹر لیے جائیں گے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک اس سے ہٹ کے کہ اس سے الیکشن پہ کیا اثر پڑے گا، اپوزیشن کی کیا ریزرویشنز ہیں، اس سے ہٹ کے یہ ان چیزوں کو میٹ کرنا کہ جو پچھلے الیکشن ہیں ان میں آلموسٹ وہ کہتے ہیں کہ جی 22 ارب روپیہ خرچہ ہوا تھا، تو یہ 300 ارب روپیہ صرف مشینوں پر خرچ ہوگا۔ تو کیا پاسبل ہوگا، کہاں پر یہ مشینیں رکھی جائیں گی، کہاں پہ نہیں رکھی جائیں گی، کیسے لوگوں کو جو لے مین ہیں ان کو یہ تربیت دی جائے گی، کیسے انہوں نے استعمال کرنا ہے، یہ ایک بڑا تھکا دینے والا مرحلہ ہے، اور اپوزیشن اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ گورنمنٹ تیار تو ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس کیا سورسز ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو اتنا مٹیریل مہیا کر سکے گی، اور الیکشن کمیشن جو ارینجمنٹس کرے گا اس میں کیا یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک مداخلت سمجھی جائے گی یا نہیں، یہ فیصلہ وقت آئے گا وہ ہوگا۔ فی الحال تو ایک ایکٹ پاس ہو گیا ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ اس سے دیکھ رہی ہے، تو آنے والا وقت ہی یہ بتائے گا۔ اور اللہ پاک خوش و خرم رکھے سب دوستوں کو۔